ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حضرات، شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ معتبر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انه حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ یہ حدیث ابو داود میں، مسلم میں اور نسائی دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس حدیث کی مختصر تشریح و تفسیر سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس آیت کے ذریعے سے جو وعدہ کیا ہے تو اس حساب سے رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر شمار ہوں گے۔ 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر شمار ہوں گے۔ اور شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں وہ 6 روزے رکھنے والا 60 روزوں کے برابر شمار ہوگا، 60 روزوں کے مساوی ہو جائیں گے۔ یعنی 1 روزہ اگر رکھے گا تو اللہ تعالی کم از کم 1 روزے کا نیکی 1 روزے کی نیکی 10 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو 6 روزے رکھنے والا 60 روزے رکھنے والے کے برابر ہو جائے گا، مساوی ہوگا۔ تو اس حساب سے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر اور شوال کے 6 روزے 60 روزے یعنی 2 ماہ کے برابر مکمل 1 سال روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اب شوال المکرم کے روزے کب رکھے اور کیسے رکھے؟ تو جواباً عرض ہے کہ شوال المکرم کی پہلی فرسٹ تاریخ کو چھوڑ کر، یعنی عید الفطر کا جو دن ہے اس دن کو چھوڑ کر دوسری تاریخ سے مہینے کے آخر تک اکٹھے طور پر بھی ایک ساتھ بھی مسلسل لگاتار 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور الگ الگ طور پر بھی یعنی درمیان میں چھوڑ کر بھی پورے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح رکھ سکتے ہیں، اکٹھے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ روزے مستحب ہے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزے ہیں۔ رکھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور نہ رکھنے والا پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔